جی ناظرین، حرف راز میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کریں مشن نثار کی، اور مشن نثار کی آج اہم پیش رفت یہ ہے کہ الخدمت ہیلتھ فاؤنڈیشن اور یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے درمیان ایک ایم او یو سائن ہوا. الخدمت ہیلتھ فاؤنڈیشن جو ہے وہ بلڈ پلازما کے لیے ان کو فراہم کرے گی ڈونیشنز، اور یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز جتنے کرونا کے سیریس مریض ہیں ان کے اوپر یہ بلڈ پلازما جو ہے استعمال کرے گی تاکہ وہ صحت یاب ہو جائیں. ہمارے ساتھ اس وقت الخدمت ہیلتھ فاؤنڈیشن کے سربراہ ڈاکٹر حفیظ الرحمان بھی موجود ہیں، اور ساتھ ہی یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے ڈاکٹر جوید اکرم نے بھی ہمیں جوائن کیا. دونوں سے تفصیلات پوچھتے ہیں. پہلے ڈاکٹر جوید اکرم صاحب کی طرف چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا فائدہ ہوگا، کتنے اثرات ہوں گے، اور الخدمت کس طریقے سے آپ کو یہ دے گی، کیا میکینزم طے پایا ہے. جی ڈاکٹر صاحب. جی بہت شکریہ. دیکھیں جی بہت شکریہ. یہ جو کرونا کی وبائی صورتحال میں ہم ہیں، ظاہر ہے کہ اس میں سب کی آزمائش ہے، انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ الخدمت ایسی ایک آرگنائزیشن ہے ہمارے ملک کی جس پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے. اور میرا خیال ہے اس لیے کہ ان کی آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ویزیبلٹی بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے، اور ہر لحاظ سے آئی تھنک وہ ہماری توقعات پہ پوری اترے ہیں. تو اسی طرح جو اس مرض میں چند ایک مریض بہت سیریس ہو جاتے ہیں، جو بالکل زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ اللہ کو بھی پیارے ہو جاتے ہیں. تو ان کو بچانا سب سے بڑا مقصد ہے اس مرض کا. اس مرض کا یہ تو مقصد ہے ہی کہ اس کی ٹرانسمیشن روکی جائے، لیکن سیکنڈ ہماری پرائورٹی یہ ہے کہ وہ قیمتی جانیں کیسے بچائی جائیں، جو شاید 2-3% مریضوں کی رسک میں ہو جاتی ہیں. تو اس کے لیے ہمارے پاس کوئی خاص آپشنز ہیں نہیں اس وقت. کوئی کیور نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس ویکسین نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ جو ایک چیز کی جا سکتی ہے وہ کانولیسنٹ پلازما ہے، کہ ان لوگوں سے لیا جائے جن کو یہ بیماری ہو چکی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دی ہے، اور وہ اپنا صدقے کے طور پہ، صدقہ جاریہ کے طور پہ اپنا پلازما جب وہ نیگیٹو ہونے کے 2 ہفتے بعد وہ اپنی ڈونیٹ کریں. اور اس پلازما کو ہم ایز اے ہول پلازما بھی لگا دیتے ہیں، اور ہم اس میں سے IgG جو امیونوگلوبولن جی ہے وہ بھی ہارویسٹ کر کے وہ بھی لگا دیتے ہیں. تو یہ دونوں پروجیکٹس کے لیے ہمیں ڈونرز کی بھی ضرورت ہے اور آگے ریسیپینٹس کی ضرورت ہے. تو اس میں الخدمت، جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے شعبوں میں ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہی ہے، اور انشاءاللہ کرتے بھی رہیں گے. اور یہی اداروں کا مقصد ہونا چاہیے کہ دے شوڈ بی پیشنٹ سینٹرڈ، کہ ان کو سب سے پہلے یہ جانوں کو بچانے کا مقصد ہونا چاہیے. اور ہمارے تو دین میں ہے کہ جس نے ایک جان بچائی اس نے انسانیت بچا لی. تو اس طرح جب ادارے ملتے ہیں تو ان کی جو بہت آؤٹ پٹ بہت زیادہ انہانس ہو جاتی ہے اس مقصد کے لیے. تو ظاہر ہے ہم جب ایک جیسا سوچیں گے، ایک جیسا ایکشن کریں گے، تو الخدمت انشاءاللہ ہمارے ساتھ، ایک تو ہمیں اس کے جو ڈونرز ہیں ان کو، کیونکہ ان کے پاس رجسٹرڈ ہیں، یہ خود اپنا RT-PCR بھی کر رہے ہیں، ان کے پاس ڈیٹا ہے، ہمارے پاس بھی ہے. ہم اکثر فون کرتے ہیں لوگوں کو، ان کو کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی، اب آپ دینا چاہیں گے پلازما؟ تو ان میں سے اکثر لوگ لبیک کہتے ہیں اور وہ آتے ہیں. تو ایک تو اس میں، دوسرا یہ کیونکہ ان کے ہاسپٹلز بھی ہیں، تھر میں بھی ہے اور کافی، تو وہاں اگر ان کو یا کہیں بھی کسی بھی ہاسپٹل میں، ان کے علاوہ بھی ہاسپٹلوں میں جس کو بھی پلازما چاہیے ہوگا، وہ سمجھ رہا ہے جو ٹریٹنگ فزیشین ہے کہ اس مریض کو پلازما سے بینیفٹ ہو سکتا ہے، اور وہ اپنا رن آؤٹ کر رہا ہے آپشن پہ جو ٹریٹنگ فزیشین ہے، اور وہ ڈیسپریٹ ہے کہ مریض کی جان بچے، تو وہ پھر ہم اس کو پلازما کولڈ چین کے ذریعے وہیں پہ فراہم کریں گے. تو یہ بڑا سمپل سا پروسیجر ہے، اور یہ کوئی پلازما نیا چیز نہیں. یہ ہم مائسینیا گریوس سے لے کے گلن بیری بے انتہا بیماریوں میں ہم سالہ سال سے یوز کر رہے ہیں. جی ڈاکٹر حفیظ صاحب، کووڈ-19 کیونکہ ایک ریسنٹ میں ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب کی طرف آتے ہیں کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے، MOU سائن ہوا ہے، اس کے اندر الخدمت ظاہرہ آپ نے ٹیسٹنگ فیسلٹی بھی ثریا عظیم اسپتال میں شروع کی ہے، اور اب تک ذرا ان ٹیسٹوں کے حوالے سے بتا دیں کہ کتنے لوگ آپ کی طرف آئے ہیں، اور وہ جو لیب ہے وہ کتنا بوجھ برداشت کر پا رہی ہے، اور دوسری بات جو ڈونر حضرات ہیں انہوں نے کتنے افراد نے آپ سے رابطہ کیا، اور آپ نے UHS کو اور وہ ساتھ یہ بھی ایڈ کر دیے کہ اندازاً ٹریٹڈ پیشنٹ ہیں کتنے جو کہ ٹھیک ہو کے گئے ہیں، اور ان کا ڈیٹا آپ کے پاس اگر ہے تو ان میں سے کتنے ڈونرز بن سکتے ہیں جو کہ اپنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ کہ ہم بہت ہی مشکور ہیں محترم جاوید اکرم صاحب کے، یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے
جب سے یہ کورونا آیا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یونیورسٹی بہت آگے بڑھ کر اس میں کام کر رہی ہے. یہ لوگوں کی سروس بھی کر رہی ہے اور ریسرچ کی ایریا میں بھی کام کر رہی ہے, چونکہ اس ریسرچ کے نتیجے میں انشاءاللہ پاکستان میں نئی چیزیں سامنے آئیں گی اور اس بیماری سے نمٹنے میں انشاءاللہ آسانی ہوگی. تو ہم ڈے ون سے ہی ان کے ساتھ ہیں, اور یہ ہمارے مربی ہیں پروفیسر جاوید اکرم صاحب, تو ہم ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. تو جہاں تک ہماری لیب کا تعلق ہے, ابھی حال ہی میں اسٹیبلش ہوئی ہے اور الحمدللہ اس نے اپنی کیپیسٹی 300 ٹیسٹ پر ڈے تک اچیو کر لی ہے, اور ہم انشاءاللہ اور مزید بڑھائیں گے. اس کے ساتھ ہی اگلے چند دنوں میں ایک بڑی لیب اس طرح کی ہماری کراچی میں اسٹیبلش ہو جائے گی اور ایک فیصلہ آباد میں. یہ 3 بڑی لیبز جو ہیں ہمیں پوری توقع ہے کہ 1000 سے زائد ٹیسٹ پر ڈے انشاءاللہ کرنے کی صلاحیت رکھیں گی. اور اس کے علاوہ پھر ہم کلیکشن سینٹر جو ہیں ہماری لیبز موجود ہیں پشاور میں, راولپنڈی میں, مانسیرا میں اور ملتان میں, تو وہاں سے ہماری یہ کلیکشنز بھی ہوں گی اور انشاءاللہ اس کام کو ہم آگے بڑھائیں گے. یہ جو معاہدہ ہم نے کیا ہے محترم اکرم جاوید صاحب کے ساتھ, یعنی یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے ساتھ, اسی طرح کا ایم او یو ہم سائن کرنے جا رہے ہیں محترم پروفیسر طاہر شمسی صاحب اور جاوید اکرم صاحب, یہ مل کے سارا ہی کام کر رہے ہیں. تو ہم اس بڑے پروجیکٹ کا انشاءاللہ حصہ ہوں گے. اور کل ہی ہمارا معاہدہ سائن ہوا ہے اور میں نے ٹیلی فون کرنا شروع کر دیے ہیں. جو ہمارے اپنے کارکنان ہمارے پتہ ہے ہمیں بیمار ہوئے ہیں اس بیماری سے, ان کو میں نے انگیج کیا اور کہا کہ جیسی آپ ایلیجیبل ہوتے ہیں اس پلازما دینے کے لیے تو ہم سب سے پہلے آپ سے پلازما انشاءاللہ کلیکٹ کریں گے. ہم بہت جلد انشاءاللہ لاہور والی لیب میں پلازما فیسز کی مشینری بھی انصاف کر دیں گے, اور ہمیں شمسی صاحب نے کہا ہے کہ ہم کٹس بھی پرووائڈ کریں گے, خود یو ایچ ایس کا تعاون ہے. تو انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ پورے ملک میں ہم ان لوگوں کے ساتھ تعاون کریں اور لوگوں کا علاج بھی ہو اور ساتھ میں تحقیق کے نتیجے میں کچھ بہتر چیزیں سامنے. اچھا جاوید اکرم صاحب, یہ سوال اصل یہ پیدا ہوتا ہے کہ ظاہر بات ہے آپ بالکل اس وقت فیٹل لیول پہ جب وہ وینٹیلیٹر پہ ہوگا اس وقت اس کو پلازما ٹریٹمنٹ دیں گے یا اس سے پہلے ہی دے دیں گے, اور نارملی اس میں ٹریٹمنٹ کا جو ٹائم سپین کتنا ہوتا ہے تاکہ اس کا اندازہ ہو سکے کہ ایک آدمی جو کہ بالکل نا امید نا مایوس ہو چکا ہے وہ کتنے دنوں کے اندر باقی نارمل زندگی میں واپس آ سکتا ہے؟ دیکھیں جو اس کا, کیونکہ ظاہر ہے ہم بھی اس بیماری سے لڑنا ابھی سیکھ رہے ہیں, ہم بھی طالب علم ہیں, کیونکہ یہ ایک نیا چیلنج ہے, روز ہم کوئی نہ کوئی نئی چیز سیکھتے ہیں. تو اس میں جو پلازما کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پیشنٹس موزوں ہیں, وہ پیشنٹ ہیں جو ابھی وینٹیلیٹر پہ یا تو ریسنٹلی گئے ہیں 24 آورز to 48 آورز, یا وہ ایلیجیبل ہیں وینٹیلیٹرز پہ مگر ابھی وہ آکسیجن پہ اپنی آکسیجن سیچوریشن ہائی فلو آکسیجن پہ مینٹین کر رہے ہیں. تو آئیڈیل ہے کہ ان کو وینٹیلیشن پہ جانے سے بچایا جا سکے. دوسرا یہ ہے کہ ان کو کوئی اینڈ آرگن ڈیمیج نہیں ہے, کہ کریٹنین ٹھیک ہے, ان کا کڈنی فنکشن, لیور فنکشن, ہارٹ فنکشن, برین فنکشن یہ ریزنیبلی پرزروڈ ہیں. کیونکہ اگر بالکل ہم ٹرمینل سٹیج پہ پلازما دیں گے تو اس کا ہم سمجھتے ہیں فائدہ نہیں ہے. لیکن جب سے ہم نے یہ پلازما تھراپی شروع کی ہے تو ہم پہ بہت ساری فیملیز کا پریشر آ جاتا ہے کہ جی یہ لگائیں, بیکاز ڈیسپریٹ سچویشن ہے, ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہر چیز کی جائے ان کے والد کے لیے. تو ان کو پھر ہم ظاہر نہ نہیں کرتے کیونکہ یہ تو اللہ جان بچانے والا ہے, شاید وہ اسی پلازما میں شفا دے دے, لیکن ہم انہیں ریکمینڈ نہیں کرتے. لیکن پھر بھی ہم ان کو رسپیکٹ کرتے ہوئے, کیونکہ پلازما کا ہارم کوئی نہیں ہے, اسکریننگ کر کے ہم دیتے ہیں, کافی بیماریوں کی اسکریننگ کر کے دیتے ہیں, اور بلڈ گروپ اسپیسیفک ہوتا ہے تو وہ پھر ہم دے دیتے ہیں, لیکن وہ اسٹڈی کا پارٹ نہیں ہوتا. بیکاز ہماری جو اسٹڈی میں اور طاہر شمسی صاحب کر رہے ہیں اس میں ہمارا ایک فکسڈ کرائیٹیریا ہے جس کے تحت وہ, تو ہم سوشلی پھر ان کو ضرور ایجوکیٹو پرپس کے لیے ظاہر بات ہے کہ یہ نارملی پلازما جو ہے اس کی جو ایڈمنسٹریشن جو ہے یہ کوئی انٹروینس ہوتی ہے یا اورل ہوتی ہے یا کسی اور سے کوئی تاکہ اس کا بھی تو کو اندازہ ہو جائے, تو ایک ایجوکیٹو پرپس کے لیے سر دیکھیں. اور یہ بھائی اس میں جو تو ڈونر ہے اس کو کوئی تقریباً اگر اچھی ہمیں وین مل جائے تو آدھے گھنٹے میں وہ فارغ ہو جاتا ہے, اور اس کو ظاہر ہے پورا ہم بڑی وین کے ذریعے, بڑے برینلا کے ذریعے پورا, اس کو درد صرف اتنی ہوتی ہے آئی وی ٹی کے جتنی, اور اس کا ہم بلڈ ڈرا کرتی ہے مشین, اور مشین میں سے گھوم کے وہ سینٹریفیوگ ہو کے پلازما سیپریٹ ہو جاتا ہے, پورا بلڈ اس کے واپس باڈی میں آ جاتا ہے سارے کا سارا. تو ریڈ سیل واپس آ جاتے ہیں, ہیموگلوبن واپس آ جاتی ہے, وائٹ سیل پلیٹلیٹس واپس.
جہاں تک ڈونر کا ہے ہماری ریکمنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ اس کو باڈی ٹیمپریچر پہ اگر وہ سٹورڈ پلازما ہے -80 پہ تو اس کو پہلے آپ روم ٹیمپریچر پہ لائیں اور پھر اس کو انفیوز کریں اور یوزلی 400 سے 500 ml ہم ہارویسٹ کرتے ہیں تو 100 ml پر آور کے حساب سے 4 سے 5 گھنٹے میں وہ پورا ہو جاتا ہے. اور لیکن اسی پلازما سے ہم کچھ لوگوں کو جن کو ہارٹ فیلئر ہے, جن کا ہارٹ کی پمپنگ وغیرہ کا فلوئڈ اوور لوڈ کا ہے, اس کو پھر ہم اس میں سے IgG نکال کے دے دیتے ہیں. اور ابھی میں آپ کو ایک لیٹسٹ چیز کرتا ہوں کہ اب ہم نے ہائبرڈوما پہ چلے گئے ہیں جہاں پہ ہم میس لیول پہ مونوکلونل اینٹی باڈیز مائس سے بنا کے وہ پروجیکٹ بھی شروع کرنے والے ہیں جس سے ہماری اس پہ ڈیپینڈنس کم ہو جائے گی. بہت اچھے, وہ انشاءاللہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے یہ تو جی. جی ڈاکٹر حفیظ صاحب سے آخری پوائنٹ لیتے ہیں اور پھر پروگرام ختم کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, جو باتیں کی ہیں ڈاکٹر جوید اکرم صاحب نے, اور خاص طور پہ آپ نے بھی بتایا خدمت کے لوگوں کو بھی آپ نے کہا کہ وہ ڈونر بنے اور سارا ہو, اب تک جو ہے وہ کتنے ڈونر جو ہیں وہ مل چکے ہیں آپ کو؟ دیکھیے یہ تو ہم نے کل سے شروع کیا ہے, ابھی تو صرف میں نے انڈیویجول فون کالز کیے ہیں, 3 ڈونر جو میرے عزیز دوست تھے ان سے بات کی ہے. میں آپ کے اس ٹی وی چینل, کیونکہ یہ آپ بھی بڑی سروس کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں اس وبائی اس مصیبت کے دوران, تو آپ کے چینل کے ذریعے میں عوام الناس سے اپیل کرتا ہوں جو تقریباً اس وقت 10,000 کے لگ بھگ لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں بیماری سے. ان سے میری اپیل ہے آپ کے چینل کے ذریعے کہ آپ اپنے شہر کی جو لوکل الخدمت ہے ان سے رابطہ کیجئے اور بقیہ سارا کام ہم کریں گے. ہم ہر طرح سے آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. آپ کا نہ کوئی خرچہ ہوگا اور نہ ہی آپ کو کوئی کہیں زیادہ لمبا چوڑا ٹریول کرنا پڑے گا. ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے ہمارے کارکنان اور انشاءاللہ ہم وہاں سے پلازما. جزاک اللہ جی, بہت بڑا کام ہے خدمت کا جو آپ کر رہے ہیں. ناظرین, یہ پروگرام کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ پیر کو نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.